5واں پارہ سورہ نساء آیت یعنی جو آپ کو بھلائی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے اور جو آپ کو برائی اور تکلیف پہنچتی ہے وہ آپ کے نفس کی وجہ سے. دنیا میں جو ہمیں ناگواری اور بدحالی پیش آتی ہے وہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے. یہ ہے من نفسک کا ترجمہ. آپ کی وجہ سے. اور آپ کو جو خوشحالی آتی ہے وہ آپ کے اوپر اللہ کے فضل کی وجہ سے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اور ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. درمیان کا ٹکڑا ہے للناس, لوگوں کے لیے, یعنی آپ کو رسول بنانا لوگوں کے لیے ہے. وہ رسالت اور اس کا فائدہ در حقیقت لوگوں کے حق میں, اس لیے لفظ للناس کا اضافہ درمیان میں ہے. لوگوں کے لیے آپ کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور گواہی کے اعتبار سے اللہ کافی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, آپ کی شہادت اور آپ کی رسالت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. یہاں تک مضمون ہو چکا تھا. اب اس کے بعد کی آیت ہے, بہت اہم مضمون ہے. بار بار سوچو. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو شخص رسول کی اطاعت کر لے پس گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لیا. اللہ کی اطاعت مضمر ہے رسول اللہ کی اطاعت میں. آیت نمبر 80 ہے یہ سورہ نساء کی. من یطع الرسول, من جو یطع اطاعت کر لے, الرسول الف لام اشارہ کرتا ہے ذات اقدس کی طرف, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فقد تو گویا تحقیق اطاع اللہ, اس نے اللہ کی اطاعت کر لیا. یہاں سے دو باتیں ہمیں معلوم ہیں. ایک تو مقصود ہے اللہ کی اطاعت, مطاع مطلق اللہ کی ذات ہے, اللہ کی اطاعت ہی مقصود ہے. نبی کو اپنی اطاعت کروانا مقصود نہیں ہوتا. نبی کی اطاعت میں در حقیقت اللہ کی اطاعت مضمر ہے. جو رسول کی اطاعت کر لیتا ہے وہ گویا اللہ کی اطاعت کر لیتا ہے. تو دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات تو یہ کہ مطاع مطلق اللہ کی ذات ہے, وہی مقصود ہے. اور دوسری بات معلوم یہ ہوئی کہ اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں رسول کی اطاعت کے بغیر. رسول کی اطاعت کے بغیر کوئی چاہے کہ اللہ کی اطاعت ہو جاتی ہے ممکن نہیں. اسی واسطے کئی فارسی شعراء نے قلم بند کیا ہے. مصطفیٰ برساں خیش کی دی ہما اوست, مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو بات پہنچتی ہے وہی تمام کا تمام دین ہے. اگر بعود رسیدی تمام ابو لہبی, ادھر اگر نہیں پہنچتی ہے تو سب ابو لہبی ہے. آپ لاکھ بنا لیں, آپ کی اطاعت کا معیار اگر ذات رسول اللہ نہیں ہے تو آپ کی اطاعت بو لہبی ہے, یعنی اطاعت گمراہی ہے. یہاں سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ قدم قدم پر ہمیں یہ دیکھنا ہے جو عمل ہم کریں کہ رسول کی اطاعت ہے کہ نہیں ہے. اسی واسطے آقا نے فرمایا ما لیس عندنا فهو رد او مردود. جو چیز ہم سے ثابت نہ ہو, جو چیز ہماری طرف سے ہو کر نہ گئی ہو, رد ہے, مردود ہے. ما لیس عندنا فهو رد او مردود. معلوم یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو یا آپ کی طرف سے وہ مستند ہو, کا مطلب کیا مطلب ہے اس کا؟ ما لیس عندنا ہمارے پاس نہ ہو, فهو رد او مردود. آپ کے پاس ہونے کا تین مطلب ہے. آپ چونکہ حدیث کا فن نہیں پڑھتے ہیں اس لیے میں قریب لانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا نوم الصبح یمنع الرزق, صبح کے وقت کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. یہ حدیث رسول قولی کہلاتی ہے, زبان سے آپ نے ارشاد فرمایا, زبان سے آپ نے ارشاد فرمایا, یہ قولی حدیث کہلاتی ہے. اور ایک حدیث فعلی کہلاتی ہے جو آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن آپ نے کیا. مثلا طویل سجدہ کیا, اتنا طویل سجدہ کیا کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں میں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی. یہ طویل سجدہ یہ آپ کا فعل ہے, یہ عملی حدیث کہلاتا ہے, یہاں قول نہیں ہے. اور تیسری حدیث وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی نے کچھ کیا, آپ خاموش رہے, نہیں ٹوکا. آپ کا نہ ٹوکنا بھی حدیث استقراری کہلاتا ہے, یعنی آپ نے ثابت کر دیا. تو آپ کی خاموشی شریعت کا ایک جز بن جاتی ہے. یہاں سے معلوم یہ ہوا برائی کو دیکھ کر خاموش نہ ہونا نبی کی سنت ہے. برائی کو دیکھ کر بول پڑنا یہ غلط ہے, چپ بیٹھ جانا یہ مطلوب نہیں ہے. چنانچہ وعدے کے باوجود حضرت خضر سے موسیٰ کا وعدہ ہوا کہ میں ٹوکوں گا نہیں, لیکن جہاں خلاف شریعت محسوس ہوا 3 دفعہ ٹوکا, یہاں تک کہ فراق کی نوبت آ گئی. تو نبوت اور نائب نبوت کا یہ خاصہ ہے کہ غلطی پر ٹوکتا اور روکتا ہے. یہ تینوں قسمیں حدیث کہلاتی ہیں. یہ تینوں طریقے ثابت نہیں ہیں, نہ آپ نے کیا, نہ آپ نے کہا, نہ آپ کے سامنے کیا گیا. اب جو بات ثابت نہیں ہوتی وہ اطاعت نہیں کہلاتی. ومن تولا, اور جس نے پیٹ پلٹایا, جس نے آپ کی اطاعت سے روگردانی کیا. تولا پیٹ دکھایا, شریعت کو پیٹ دکھانا کیا مطلب ہے؟ تبھی جھگڑا ہوتا, تسلیہ کلاس سے بیٹھتے, پہلے بولتے رہو شریعت کا فیصلہ سناؤ. تو اس میں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں شریعت نہیں, رکھو اس کو, یہاں تو کام کی بات کرو, ہم دنیا میں ہیں. علماء کو بلاؤ, نہیں ضرورت نہیں علماء کی, یہ ہمارا معاملہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ روگردانی ہے, یہ پیٹ دکھانا ہے. زندگی کے ہر جز پر, ہر موقع پر اللہ کے رسول کی طرف سے رہنمائی موجود ہے. یہ دنیا میں واحد مذہب ہے جو صرف مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے, یعنی ہر قدم پر رہنمائی موجود ہے. بچہ کیسا ہو, جوان کیسا ہو, بوڑھا کیسا ہو, غریب کیسا ہو, امیر کیسا ہو, بیوہ کیسا ہو, کنوارے کیسے ہوں, ہر ایک کے واسطے رہنمائی موجود ہے دنیا کے ہر گوشے کے لیے. اس لیے کسی بھی موقع پر نہیں کہہ سکتے کہ یہاں شریعت کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص کہہ دے کہ بلائے طاقت دو, یہ معاملے کی بات ہے. فمن تولا, جس نے روگردانی کیا. اللہ فرماتے ہیں اپنے حبیب کو خطاب کرتے ہوئے فما ارسلناک, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا علیہم ان لوگوں پر حفیظا, حفاظت کرنے والا, نگہبان بنا کر. پھر پلٹاتے ہیں پلٹانے دو, روگردانی کرتے ہیں کرنے دو, شریعت سے منہ موڑتے ہیں موڑنے دو. آپ ان کے اوپر حفیظ نہیں ہیں. حفیظ کا ترجمہ کیا ہوگا یہاں؟ حفیظ حفاظت کرنے والا, نگہبانی کرنے والا. اسی کا مفہوم دوسری آیت میں آ رہا ہے لست علیہم بمسیطر, آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں. مسیطر کے معنی داروغہ, لست علیہم بمسیطر کہ بائی فورس گریبان کھینچ لیں, نہیں, آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. ان علیک الا البلاغ, نہیں ہے آپ کے ذمہ مگر پہنچا دینا, کھول کر واضح کر دینا. آپ ان پر حفیظ نہیں ہیں, آپ ان پر مسیطر نہیں ہیں, آپ کا ان پر کوئی ذمہ نہیں ہے. ما علیک من حفاظہم من شیء, ما علیک من حسابہم من شیء, آپ کے ذمہ ان کا حساب کچھ بھی نہیں ہے, ان کو اپنا حساب دینا پڑے گا. یہاں سے بات معلوم ہوئی جو روگردانی کرے گا ان پر اللہ کا جلال ہے, یعنی گویا اشارہ یہ ہے کہ آپ ان کے محافظ نہیں ہیں, ان کو چھوڑ دیجیے, ان کے حال پر ہم ان کو دیکھ لیں گے. یہ شکل تو یہ ہو گئی روگردانی کی.
اور روح گلانے کی شکل ایک اور ہوتی ہے، یہ اس سے بھی خطرناک ہے. زبان سے کہتے ہیں ہم تو اطاعت کرتے ہیں، لیکن جب وقت آتا ہے تو اطاعت نہیں کرتے ہیں. ان کا حال کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں طاعت ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور کہتے ہیں طاعت ہے، یعنی ہم آپ کے مطیع ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں. یہ تو زبان سے کہہ دیا. لیکن جب کھڑا کھوڑا چیک کرنے کا وقت آیا، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، برزا رجوع کے معنی نکلنا، گھر سے باہر نکلنا، گفتگو کی جگہ سے باہر نکلنا، یا میدان کارزار میں لڑنے کی خاطر نکلنا، سب کے لیے برزا ہی آتا. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، یوم محشر میں نکلیں گے، وہاں بھی کہا بَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، نکلیں گے اللہ کے سامنے. تو برزا کے معنی نکلنا، اسی سے ہے بول و براز، پیشاب پاخانے کو بھی بول و براز اردو میں بولتے ہیں اسی واسطے. تو برزا کے معنی ظاہر نکل گیا. فَإِذَا بَرَزُوا، جب نکل پڑتے ہیں، من عندك، آپ کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، رات گزارتا ہے ان میں سے ایک فریق. بیتا کے معنی رات میں سرگوشی کرنا، باتیں کرنا، مشورے کرنا، سب آتا ترجمہ. بیتا شباشی کرتا ہے. طائفۃ منہم، ان میں سے ایک فریق. کیسے؟ غیر الذی تقول، اس کے سوا جو آپ کہتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے جو کچھ کہا تھا اس کے علاوہ کے طریقے پر رات گزارتے ہیں. یعنی آپ جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف سوچ رہے ہیں، اس کے خلاف بول رہے ہیں، اس کے خلاف جانسازی کر رہے ہیں. یہ ہے الذی تقول، جو آپ فرما چکے ہیں اس کے خلاف رات گزارتے ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا راتوں کا مشورہ کرنا جو خفیہ ہے یا نبی کے علم میں نہیں ہے، وہاں تک یہ بات نہیں پہنچے گی. اللہ فرماتے ہیں واللہ یکتب، اللہ لکھ لیتا ہے. ما یبیتون، جن جملوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں، جن باتوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں، جن ذہنی پلاؤ کے ساتھ رات گزارتے ہیں، ما یبیتون، سب اللہ نوٹ کیے لیتا ہے. اور جب اللہ نوٹ کر لیتا ہے تو اس کے فرشتے نبی تک پیغام کو پہنچا دیتے ہیں، رات کی پوری بات سامنے آ جاتی ہے. فاعرض عنہم، اب ان سے اعراض کیجیے، ان سے انتقام مت کیجیے، ان پر ظاہر مت کیجیے کہ خفت ہوگی. اعراض کیجیے ان سے. وتوکل علی اللہ، اور بھروسہ اللہ پر کیجیے. وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. وکیل کسے کہتے ہیں؟ اردو میں وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا. مقدمہ بازی اتنا ہو رہی ہے کہ وکیل کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. اپنا کام جس کے حوالے کر دو پورے دستاویز کے ساتھ، وکیل کہلاتا ہے وہ. یہاں وہی مراد ہے. صحیح وکیل کفایت کرنے والا خود اللہ کی ذات. وکفی باللہ وکیلا، وکیل کے اعتبار سے کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے. یہاں سے بطور تحدید کے جملہ آ رہا ہے. کیا لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، آ کے معنی کیا اور فا کے معنی تو لا یتدبرون، تدبر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے. القرآن، قرآن میں یہ آیت نمبر 82 ہے. تدبر کسے کہتے ہیں؟ تدبر کے معنی آتے ہیں غور و فکر کرنا، پورا ذہن لگا کر سوچنا، کسی کام کی گہرائی میں اترنا، تدبر کہلاتا ہے، غور و فکر کرنا. افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن کا تدبر نہیں کرتے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سوال نشان کرتا ہے، سوالیہ نشان. یعنی انہیں قرآن کا تدبر کرنا چاہیے. قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے. اگر یہ قرآن بفرض محال اللہ کے پاس سے نہ ہوتا، اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا، جیسا کہ کفار قریش کا عقیدہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو گڑھ کے پیش کر دیا. وہ ایک یہودی راہب ملا تھا، بحیرہ راہب عیسائی ملا تھا، اس نے کچھ سکھایا ہوگا آپ کو، یا فلاں نے کچھ سکھایا ہوگا آپ کو. اعجمی وہذا لسان عربی مبین، وہ تو اعجمی ہے، یہ قرآن تو عربی ہے. اعجمی عربی کیسے سکھا سکتا ہے؟ اور اگر یہ قرآن کریم بفرض محال اللہ کے غیر کے پاس نازل ہوا ہوتا تو اس میں اتنے اختلاف ہوتے، اتنے تضاد بیانی ہوتی کہ کہیں کچھ ہوتا، کہیں کچھ ہوتا. یعنی آج ہندوستان کے بڑے سے بڑے عالم کو لے لو، بڑے سے بڑے مصنف کو لے لو، اس کی کتاب اٹھاؤ تو تضاد نظر آئے گا. کسی ایک چیز کو ایک مقام پر حرام کر چکا ہے، دوسرے مقام پر حلال کر رہا ہے. کیسے؟ حالات کے بدلنے سے، تغیرات سے، عدم فکر سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. مثال دیا تو بات علمی ہو جائے گی اور گہرائی میں آپ جائیں گے تو اتر جائیں گے. بڑے سے بڑے علماء کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے، بڑے سے بڑے، یہاں تک کہ امام بخاری کے تسامحات کو جمع کیا گیا ہے، مگر وہ گہرائی کی باتیں اگر رکھی جائیں تو آپ کے سر کے اوپر چلی جائیں گی، اوپر سے چلی جائیں گی. آپ کو صرف قرآن کا اعزاز ہے کہ اس کتاب میں تضاد نہیں ملے گا. 1426 سال گزر چکے، جیسا تھا ویسا آج ہے، تغیر سے پاک ہے، تحریف سے پاک ہے، اور کسی بھی مقام پر آپ کو موقع نہیں ملے گا. لطیفہ سمجھا دوں آپ کو. 2 3 4 سال پہلے اخبار میں ایک فقہ کا سوال آیا تھا. جس نے پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا ہوگا تو اس کی مرضی، نام کے بغیر بولنے میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی آدمی امریکہ میں ہے، اس کو 9 ذی الحجہ لگی ہے، اور ہندوستان میں کوئی ہے جس کو 10 ذی الحجہ لگی ہے، اس کی قربانی یہاں ہو رہی ہے حیدرآباد میں، یہاں 10 ذی الحجہ ہے، یہاں قربانی ہو رہی ہے، جبکہ وہ آدمی ہے جہاں 9 ذی الحجہ ہے، اس کو قربانی واجب نہیں ہے. میرے پاس پیپر کی کٹنگ موجود ہے، اس اخبار کی بھی اور آج کی بھی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ مقام ذبح کا اعتبار ہوگا، یعنی یہاں کا اعتبار ہوگا، قربانی ہو جائے گی. میں نے بڑے بڑے علماء سے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو، قربانی آدمی پر واجب ہوتی ہے، مقام پہ واجب نہیں ہوتی ہے. اور اس آدمی پر 9 ذی الحجہ ہے، جب تک 10 ذی الحجہ نہ آئے واجب نہیں ہوتی، اور جب اس پر واجب نہیں ہوتی تو اس کی طرف سے ادا نہیں ہوتی. کہیں بھی کر کے دیکھ لو، یہ بات نہیں مانی جا رہی تھی. اب پچھلے ہفتے میں جو اخبار آیا اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وہاں اگر 9 ذی الحجہ ہے، یہاں 10 ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ 9 والے کی ادا نہیں ہوتی، جب اس کو 10 لگ جائے تب ادا کرو. تو 3 سال کے بعد رجوع کیا انہوں نے اپنے قول سے. دونوں کٹنگ موجود ہے میرے پاس. بتانا چاہ رہا ہوں یہ کہ ہندوستان نہیں، دنیا کے کسی کونے میں آپ جائیں گے، بڑے سے بڑا عالم ہوگا، تسامح ملے گا، تضاد ملے گا، تعارض ملے گا. یہ صرف اور صرف قرآن کا اعجاز ہے. کہ قرآن کریم میں 1426 سال ہو گئے، کبھی الفاظ کو بدلنے کی نوبت نہیں آئی. ایک طرح اعتراض کیا یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکین نے. وہ کیا اعتراض ہے؟ قرآن کریم میں بعض آیتیں منسوخ ہیں اور بعض آیتیں ناسخ ہیں. منسوخ کسے کہتے ہیں؟ ناسخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ کسے کہتے ہیں؟ مثلا ایک آیت آئی، اگر عورت کچھ غلطی کرتی ہے تو اس کو گھر میں قید کر دو یہاں تک کہ وفات ہو جائے اس کی، یا اللہ تعالیٰ کوئی اور راستہ کھول دے اس کے لیے. حتی یتوفاہن الموت، سورہ نساء میں آیت گزر چکی ہے، موت تک دفن کر دو، پڑ جائے اس کے اندر. پھر دوسری آیت آئی کہ 4 مہینہ 10 دن تک رکھو، اس کے بعد چھوڑ دو. پہلی آیت منسوخ ہو گئی، دوسری آیت ناسخ ہو گئی. ان منسوخ آیتوں کو جمع کریں گے تو تقریباً 200 آیتیں نکلیں گی آپ کو، 200 آیتیں. لیکن لوگوں نے تطبیق دی، ان کو جوڑا ہے، جوڑتے جوڑتے اس آیت سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے، لہذا منسوخ کم کرتے کرتے 5 آیتوں پر پوری امت کا اجماع ہے. حضرت شاہ ولی اللہ کی رائے ہے کہ 5 آیتیں بہرحال منسوخ ہیں.
کی آیتوں کو لے کر اعتراض کیا گیا ہے کہ جب قرآن کریم میں منسوخ ہے تو اس کا مطلب پہلے سے اللہ کے علم میں نہیں تھا، اب علم میں آیا ہے، لہذا ایسی آیت نازل فرمایا. غور سے سنو، سمجھنے کی چیز ہے. منسوخ ہونا اور ناسخ ہونا یہ اللہ کے علم کے اعتبار سے نہیں ہے. اس کی مثال دے کے لکھتے ہیں فقہاء اور مفسرین. ایک حکیم صاحب کے پاس آپ گئے، حکیم صاحب سے کہا کہ مجھے شوگر اور بی پی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ گولی 3 دن کھاؤ. 3 دن کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب اس کو بند کر کے اب یہ کھاؤ، یہ معجون کھاؤ، یہ معجون فیصلہ کھاؤ. اب کوئی یہ کہے کہ حکیم صاحب اناڑی دکھے، پہلے وہ دوا دیے پھر یہ دوا دیے، پہلے یہ ہوتی ہے دوا تو اچھا تھا نا، پہلے کہے 3 دن گولی کھاؤ، اب کہتے ہیں معجون فیصلہ کھاؤ. تو حکیم صاحب اناڑی ہے. کہا نہیں، حکیم صاحب کے علم میں پہلے سے تھا کہ اس مرض کی یہ دوا ہے، یہ دوا میں یہ چیزیں اتنے دن کھلانا پڑتا، اس کے بعد یہ دوا بدل کر یہ کھلانا پڑتا. لیکن روز اول سے مریض کو اطلاع نہیں دی جاتی، روز اول سے مریض کو اطلاع نہیں دی جاتی. لیکن حکیم صاحب کے علم میں پہلے سے موجود تھا. ایسے ہی اللہ کے علم ازلی میں ہر بات پہلے سے طے شدہ ہے، وہ ہمارے لیے ناسخ اور منسوخ کہلاتی ہے، لیکن علم الہی میں پہلے سے موجود تھی کہ پہلے یہ حکم آئے گا، یہ خرابی دور ہوگی، یہ حکم آئے گا، یہ خرابی دور ہوگی، اور یہ حکم ہمیشہ باقی رکھا جائے گا. اس نسخ کو علم الہی پر نسخ کی دلیل نہیں پیش کر سکتے، یہ بندوں کے احوال کے اعتبار سے نازل کیا اللہ نے. تو قرآن کریم میں بہت سی ایسی آیتیں ہیں لیکن تضاد نہیں ہے. اگر یہ غیر قرآن غیر اللہ کے پاس آیا ہوتا یقیناً تضاد ملتا. تضاد کی بہت شکلیں. افلا یتدبرون القرآن، کیا لوگ تدبر نہیں کرتے قرآن میں؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر وہ ہوتا اللہ کے غیر کے پاس سے، لوجدوا تو ضرور پاتے اس میں فیہ اس کتاب میں اختلافا کثیرا، بہت اختلاف پاتے. اختلاف قرآن شریف میں نہیں ہے، اختلاف تو ہم میں ہے. قرآن شریف میں اختلاف نہیں ہے کیونکہ قرآن پورا اللہ کے پاس ہے. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کیا بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. تو قرآن میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف کہاں ہے؟ ہم میں. کیوں؟ انانیت کی وجہ سے. انانیت کی وجہ سے. اگر ہمارے سامنے اپنی قبر ہے، آخرت ہے، محشر ہے، حساب کا تصور ہے، اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں. ہاں ایک اختلاف علمی ہوتا ہے، ایک اختلاف علمی ہوتا ہے، اس اختلاف کو رحمت کہا گیا ہے. اختلاف ہو علماء و امتی رحمت، یعنی امت کے درمیان جو علماء کا اختلاف ہے یہ رحمت ہے. اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ میں بارہ مثال دے چکا ہوں. اختلاف بذات خود بری چیز نہیں، مگر اختلاف اللہ کے لیے ہو. اگر اختلاف اللہ کے لیے ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں. اختلاف اپنے ذات کے لیے ہے، خود غلطی سامنے آ گئی تو وہ اختلاف ہمارے لیے مضر ہے. اختلاف اللہ کے واسطے ہوتا ہے کیا؟ اختلاف اللہ کے واسطے ہوتا ہے. میں نے مثال دی تھی آپ کو. صحابہ کرام میں باہم اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت ابو بکر عمر بیٹھے ہوئے ہیں رضی اللہ عنہما. سورہ حجرات پارہ 26 کی آیتوں کا شان نزول یہی واقعہ ہے. تمیم دارمی کو بنایا جائے خلیفہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، جناب بکر رائے تھی فلاں کو بنایا جائے خلیفہ. ان دونوں کی رائے میں اختلاف اتنا شدید ہوا نبی کی موجودگی میں کہ آواز بلند ہو گئی آواز. اللہ کو پسند نہیں آیا کہ نبی کے سامنے دونوں کی آواز بلند ہو. فوراً فرشتہ آیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے سامنے آواز بلند نہ کرو. دونوں خاموش ہو گئے. یہ دونوں کی آواز، جو دونوں کی اختلاف ہے، یہ کیا اختلاف ہے؟ یہ ذات کے واسطے نہیں تھے، ایک کام کے، ایک کاج کے واسطے تھے. لیکن فی نفسی آواز بلند کرنا منع کیا اللہ نے. آیت نازل ہو گئی. دو صحابی مجھے نبی کے اندر زور سے باتیں کر رہے ہیں، ایک ہے کعب اور ایک ہے ابو حضرت. ایک کا ایک پر قرضہ ہے، قرضہ مانگ رہے ہیں. بلند ہو گئی آواز. آپ حجرے سے باہر نکلے، کہا کعب ادا کر دے. انہوں نے کہا کر دیا. ابو حضرت جا کے ادا کر دے. چل دیا اٹھ کے. اختلاف ہوا، کبھی معاملے میں اختلاف ہوا اور کبھی مسائل میں اختلاف ہوا، کبھی جھگڑے ہوئے. جھگڑوں کا واقعہ دیا کے سامنے. لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کی رائے یہ ہے تو زمین تک انہوں نے چھوڑ دیا. ایک دو واقعات بے شمار واقعات. تو اختلافات بری چیز نہیں ہے، لیکن وہ ہو اللہ کے لیے. الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے ہو اور بغض بھی اللہ کے لیے ہو. ومن اعطى لله ومن عاد لله، جس نے دیا تو اللہ کے لیے، روکا تو اللہ کے لیے، فقد استكمل الایمان، ایمان کامل کر لیا. تو جھگڑا اللہ کے لیے ہو. ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر، یا سن چکے ہیں، یہاں لانا مجھے استدلال کرنے کے لیے، جا کے عصر کی نماز وہاں پڑھنا خیبر میں. راستے میں وقت ہو جائے تب بھی وہیں جا کے پڑھنا. اللہ کی شان کے راستے میں وقت ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم تو وہیں جا کے پڑھیں گے کیونکہ نبی کا فرمان ہے وہیں جا کے پڑھنا. وقت ہو گیا تب بھی، لہٰذا ہم راستے میں پڑھیں گے. قضا ہو جائے تو جانے دو. نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کی نبی کے بتانے سے، نبی نے کہا وہاں پڑھو، لہٰذا ہم وہیں پڑھیں گے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں، منشا نبوت یہ تھا کہ جلدی پہنچو، منشا نہیں تھا کہ نماز کو قضا کرو، لہذا ہم جلدی کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں، پڑھ کے رہ جائیں گے. قضا کیوں کریں؟ کیونکہ قضا کرنا اللہ کا حکم ہے اور نبی کا کام ہے اللہ کا حکم پہنچانا، لہذا ہم پڑھ کے جائیں گے. تو آدھے صحابہ نے پڑھ لیا اور آدھے صحابہ نے پڑھے بغیر وہاں پر مارچ کیا. جب وہاں پہنچ کر فیصلے کے واسطے نبوت درگاہ میں پہنچے، نبوت کے دربار میں پہنچے، مقدمہ پیش ہوا. آپ نے کہا دونوں کا عمل چونکہ اللہ کی خاطر تھا لہذا دونوں پسند ہے. دونوں کا عمل اللہ کی خاطر تھا، نبی کی اطاعت میں تھا، اس لیے نہ اس پر اعتراض نہ اس پر اعتراض. اس کو تعنف کہتے ہیں. نبی نے اعتراض نہیں کیا دونوں پر. یہ بحث کہاں آئے گی؟ 28واں پارہ سورہ حشر میں انشاءاللہ یہ بحث آئے گی. دوسرا واقعہ اسی قسم کا اور بھی سنا رہا میں آپ کو تیمم کے نزول کے بارے میں. تو صحابہ کرام کا اختلاف یہ رحمت ہے کیونکہ وہ اختلاف کیوں تھا؟ محبت کی خاطر تھا. بہت سے واقعات ملیں گے. ایک سال نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، اور دوسری قرآن میں کیا ہے؟ واللیل اذا یغشی. ان کو یہ قرآن یاد تھی، ان کو یہ قرآن یاد تھی. 7 قرآن تھیں. حضرت عمر نے چادر پھینکا اور چادر گریبان میں ڈال کے اس کو اینٹ دیا، رسی کے طرف بل دے دیا، کہا گلا گھٹ کے مار ڈالوں گا پڑھیں گے تو. ابھی نبی موجود ہیں اور تم گھر پڑھنا شروع کر دیے. انہوں نے کہا بخدا مجھے ایسے ہی نبی نے پڑھایا ہے. کہا اچھا میں تو ایسے پڑھاؤں. اسی حال میں چلے گئے. آپ نے کہا رسی چھوڑو، رسی چھوڑ دیا. کہا پڑھ کے سناؤ. انہوں نے ایسا پڑھا، انہوں نے ایسا پڑھا. دونوں میں اختلاف. نبی مسکرا دیے، فرمایا ہاکذا انزلت وہاکذا انزلت، ایسے بھی نازل ہوئی اور ایسے بھی نازل ہوئی. فوراً چھوڑ دیا. کیوں؟ یہ اختلاف کیوں تھا؟ اللہ کی خاطر تھا. اللہ کی خاطر اختلاف ہوتا ہے تو دل میں میل نہیں آتا، اور ذات کی خاطر ہوتا ہے تو دل میں کینہ پیدا ہو جاتا. اللہ کی خاطر ہونا چاہیے. ایسے ہی ائمہ کا اختلاف سمجھ لو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اختلاف، لوگ کہتے ہیں وہ کمزور روایتوں پہ عمل کرتے ہیں. امام شافعی کا اختلاف، لوگ کہتے ہیں وہ کئی حدیثوں میں سے ایک بار کر کے باقی کو چھوڑ دیتے ہیں. امام مالک کا اختلاف، ان کو لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ والوں کا عمل دے کر باقی سب چھوڑ دیتے ہیں. سمجھنے کی کوشش کرو. ان کا اختلاف نفس کی خاطر نہیں تھا،
ان کا اختلاف علم کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر، رحمت کی بنیاد پر تھا. اصول کیا تھا؟ سنو اصول آپ یاد کر لو. امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسلک قرآن کریم سے اور حدیث سے استدلال کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ یہ میں کیوں کروں؟ ابھی آیت آگے استنباط کا لفظ آ رہا ہے. استنباط کیسے کرتے تھے؟ استنباط امام صاحب کہتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ قرآن کریم تو بہرحال مستند کتاب ہے، اس میں ایک حرف کی گنجائش نہیں ہے. لہذا جو حدیث قرآن کے مضمون کی تائید کرتی ہو یا جس حدیث سے قرآن کی وضاحت ہوتی ہو، ہم اس حدیث کو اس واسطے قبول کر لیں گے کہ وہ اوفق بالقرآن ہے، یعنی قرآن کی موافقت میں ہے، قرآن کی تائید میں ہے، قرآن کی توضیح میں ہے. لہذا ہم ان روایتوں کو لے لیں گے پورے باب میں. یہ ان کا مسئلہ ہو گیا. پورے حدیث کے ذخیرے میں کیا لیں گے ہم؟ اوفق بالقرآن. اوفق بالقرآن کی مثال دے دوں میں آپ کو ایک. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہ ہے آیت. اب دوسری آیت آئی، دوسری حدیث آئی. ان تمام حدیثوں کو آیتوں کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت کی توضیح میں یہ حدیث موجود ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ حدیث ہے اور یہ آیت ہے. تطبیق کیسے کریں گے؟ تطبیق کی شکل یہ ہے کہ امام کے پیچھے چپ رہو، سنائی دے تو سنو ورنہ چپ رہو، یہ اللہ کا فرمان ہے. لہذا اس حدیث پر کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ ہم محمول کریں گے کہ تنہا نماز پڑھے. امام کے پیچھے اگر ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. یہ توافق پیدا کیا. تو امام صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ جو حدیث قرآن کی موافقت میں ہو چاہے سند میں کمزور ہو اس کو لیتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ پورے ذخیرے حدیث میں ہمارے پاس ترازو ہے. سند کہتے ہیں ہم نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، اس نے کس سے سنا، یہاں تک کہ کس صحابی نے نبی سے روایت کی ہے، ہم سے لے کر وہاں تک جو راوی ہیں، اس چین کا نام سند ہے. روایت کرنے والوں کا معیار کیا ہے؟ یہ صادق ہے، کاذب ہے، حافظہ کمزور تھا، اچھا تھا، معتبر لوگ ہیں، غیر معتبر لوگ ہیں. تو جو سند کے اعتبار سے قوی ہے اسے لے لیں گے، جو کمزور ہے اس کو چھوڑ دیں گے. امام مالک فرماتے ہیں میں مدینے کے اندر تھا اور مدینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مدینے والوں کا عمل اپنے سے اوپر، ان سے اوپر، ان سے اوپر، یہاں تک کہ تابعین نے صحابی نے نبی کو دیکھا ہے، ان کا عمل دیکھا ہوا چلا رہا ہے. لہذا جو مدینے والوں کا عمل ہے، تعامل مدینہ میرے سر آنکھوں پہ ہے. حدیثوں کی توضیح کر لیں گے لیکن مدینہ والوں کا عمل نہیں چھوڑیں گے. امام مالک کی رائے ہے. تو اس طریقے سے ائمہ اربعہ کے اصول الگ الگ ہونے کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ اختلاف اخلاص کی بنیاد پر ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آتا تو اس میں اختلاف بہت ملتا. قرآن میں اختلاف نہیں ملتا. حدیث چونکہ غیر اللہ کے پاس ہے، نبی کی ذات سے ہے. اب دیکھو میں روایت سناتا ہوں. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکل الزب. مشکات میں روایت موجود ہے کتاب الاطعمہ میں، کھانے کے بیان میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے گھوڑ پھوڑ کھانے سے. نہا منع فرمایا ہے. ان اکل الزب، زب کے معنی زواد بے پر تشدید، زب کے معنی آتے ہیں گھوڑ پھوڑ کھانے سے منع فرمایا ہے. ایک تو یہ حدیث. اسی صفحے میں آگے ایک روایت ہے، ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے میمونہ کے پاس. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی بیوی ہیں، زوجہ محترمہ ہیں. آپ کے ساتھ حضرت خالد ابن ولید بھی موجود تھے جو آپ کے بھانجے لگتے ہیں جناب میمونہ کے. وہ خالہ لگتے ہیں آپ کی. خالہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے بھنی ہوئی گھوڑ پھوڑ پیش کی گئی، بھنی ہوئی. آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا میں اس کو کھاتا بھی نہیں ہوں اور کھانے سے منع بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن مجھے گھن آتی ہے کیونکہ میرے دیار میں نہیں ہوتی. آپ کے سامنے خالد نے کھینچ لیا اور پوری کھینچ لیا اور آپ دیکھتے رہے. سب ہوگی پوری. یہ روایت بھی موجود ہے دائیں طرف اسی صفحے میں. اس حدیث کو لے کر امام شافعی فرماتے ہیں نبی کے سامنے کھایا، کھانا ثابت ہو گیا. حدیث استقراری ہے یہ، لہذا کھا سکتے. اگر کھانا حرام ہوتا تو نبی منع کر دیتے کہ میں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، لیکن یوں فرمایا میں نہ کھاؤں گا اور نہ اسے حرام قرار دوں گا. ہاں مجھے گھن آتی ہے، طبعی نفرت ہے کیونکہ عادت نہیں ہے کھانے کی. اس حدیث کو لے کر امام شافعی کہتے ہیں کھانا جائز ہے. اور امام اعظم فرماتے ہیں جب کھانا کھانے اور نہ کھانے میں تضاد ہو تو نہ کھانے کی روایت کو ترجیح دیا جائے گا، لہذا ہمارے پاس کھانا حرام ہے. امام شافعی کا کھانا حلال ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا، یہ کہ اسلام میں اختلاف کیسے ہوا؟ غیر قرآن میں اختلاف ملے گا. یہاں دکھاؤ اختلاف قرآن میں، قرآن کریم میں دکھاؤ اختلاف نہیں ملے گا. قرآن کریم میں اختلاف نہیں ملے گا. یہ ہے قرآن کریم کی خصوصیات. ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تو اختلاف نہ ہونا یہ دلیل ہے اللہ کے پاس سے ہونے کی، جبکہ اس میں آئندہ کی خبریں ہیں، پیشن گوئیاں ہیں. قرآن اترنے کے بعد مثلا آج نازل ہوا اور 7 سال کے بعد ہونے والی ہے، وہ اس کے اندر پیشن گوئی موجود ہے. جیسی پیشن گوئی موجود ہے ویسا ہی 7 سال کے بعد واقعہ پیش آیا. مثلا سورہ روم 21واں پارہ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. یہ 2 آیتیں پڑھ لیجئے. روم آج ہار گئے لیکن 10 سال کے اندر پھر جیتیں گے. پیشن گوئی تھی. تاریخ پڑھ لو. روم کے مغلوب ہونے کے بعد جتنے کے کوئی امکان نہیں تھے. جیسے آج امریکہ چھایا ہوا ہے ویسا ہی اس زمانے میں فارس چھایا ہوا تھا. اس کو ایران کہتے ہیں آپ، لیکن آج وہی ایران ہے، وہی فارس ہے جس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو کیا ہے 9 سال کے بعد اللہ کے حکم سے رومی غالب آئے اور فارسی ہار گئے ٹھیک 9 سال کے اندر. تو پیشن گوئیاں موجود ہیں، پوری ہوئی اور ابھی بہت سی پیشن گوئیاں موجود ہیں قرآن کریم کے اندر. تو اگر یہ اختلاف ہوتا اس کتاب میں تو علامت ہوتی کہ اللہ کے پاس سے نہیں آیا. اختلاف کا نہ ہونا دلیل ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ. اور جب آتی ان کے پاس کوئی خبر، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ، امر کے معنی کوئی معاملہ، کسی امر کی خبر پہنچتی، من الامن او الخوف، امن کی خبر ہو یا خوف کی خبر ہو، اذاعوا خوب پھیلاتے اسے. منافقین کا حال یہ تھا کہ خبریں آئیں پھیلا دیتے. کیوں پھیلاتے؟ تاکہ لوگوں میں افواہ پھیل جائے. افواہ پھیلانا منافقین کی علامت ہے. اللہ فرماتے ہیں بجائے لوگوں میں پھیلانے کے مشغول کرنے کے ان کو چاہیے تھا کہ وہ نبی کی طرف بات پہنچاتے. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر بات کو پہنچاتے رسول کی طرف. وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا ان میں سے جو اہل امر ہیں، جو معاملے دار ہیں، جن کو واقعات پہ عبور ہے، جو حکومت میں اقتدار رکھتے ہیں، جو ارباب حل و عقد ہیں، جو کچھ کر سکنے کے موقف میں ہیں، جو ذمہ دار کہلاتے ہیں، ان تک بات پہنچاتے. لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تاکہ جان لیتے وہ لوگ ان میں سے جو اہل استنباط ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. لوگوں میں عام کر دیا، لوگوں کے دل میں کمزوری پیدا ہو گئی. یہ کام نفاق کا ہے. یہاں 2 باتیں معلوم ہوئی. پہلی بات، اگر کوئی بات معلوم ہو تو سب سے کہتے ہوئے نہیں پھرنا چاہیے، جو ذمہ دار ہے ان تک پہنچانا چاہیے.
مثلا مسجد میں کوئی غلط بات سنائی دی، ذمہ دار کو پہنچائیں. شہر میں اطلاع ملی، ذمہ دار کو بتائیں. یہ قرآن کے مجاز کے خلاف ہے کہ افواہیں پھیلانا. افواہ مانے افواہ کیسے کہتے ہیں؟ عربی میں فوہ کہتے ہیں منہ کو. فوہ کی جمع افواہ آتی ہے. منہ در منہ بات پھیل جانا، یہ افواہ ہے. تو اگر پوچھو کس سے سنے تو نہیں معلوم، سنے کس سے سنے میاں؟ نہیں بس سنے، کس سے سنا نہیں معلوم. یہ کیا ہے؟ یہ افواہ ہے. سنائی چلتی کر دی، یہ افواہ کرا دی. فوہ در فوہ، منہ در منہ جس کو بولتے ہیں آپ. اور اتنا پھیلتی کہ ایک ہاتھ ککڑی اور 9 ہاتھ کا بیا. بیج کہتے ہیں بیا. کہتے ککڑی ایک ہاتھ کی ہے تو بیج 9 ہاتھ کیسے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں بولتے بولتے لمبا ہو گیا. تو یہ افواہ ہے. قرآن کا اصول کیا ہے؟ جب کوئی بات سنو تو جو متعلقہ ذمہ دار ہے اس تک پہنچاؤ. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہماری برائی ان سے کریں گے، ان کی برائی ان سے کریں گے، ان کی برائی ان سے کریں گے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اصلاح نہیں ہوتی. یہاں تک کہ جو انتقال کر گئے مردے، ان کے وہ بھی کتابیں چھاپ دے لوگ، کیا فائدہ ہوا؟ ان مردوں کو اصلاح نہیں کر سکتے، چلے گئے وہ. لہٰذا ان کے بارے میں بولنا ہے تو اچھائیاں بولو. اس کو محاسنہ موتا کو مردوں کی اچھائیوں کو برائی بیان نہیں کرنا. ایسا حکم یہ ہے کہ جس کی برائی ہو اسی سے کہو محبت و پیار سے، تاکہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لے. یا اگر آپ کو غلط فہمی ہے تو غلط فہمی کا ازالہ کر دے. حقیقت کیا ہے آشکارا کر دے. آپ میری ان سے کریں گے اور ان کی ان سے کہیں گے، ان کی ان سے کہیں گے تو ہر ایک باہم بدگمان ہوں گے، اصلاح کسی کی نہیں ہوگی. اور کہنے والا اگر مرچی لگا کے پیش کیا تو جھگڑا ہو جائے گا. تو قرآن کا اصول نہیں ہے، یہ سائے سے نکلتا ہے. وَرَوَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر لوٹاتے ہو رسول کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور ان میں سے اہل امر کی طرف، لَعَلِمَهُ، تاکہ جان لے. وہ استنباط کرتے ہیں، یعنی جو قرآن کریم میں اصول موجود ہیں ان اصولوں کی روشنی میں نئے مسئلے کو تلاش کرتے ہیں. اس کو استنباط کہا جاتا ہے. مثالیں دوں گا تو کہیں کہ بات بڑی خشک ہو جا رہی ہے، ادھر نکل جا رہی ہے. مثالیں بے شمار مثالیں ہیں. قرآن کریم میں اس کے بارے میں کوئی صراحت موجود نہیں ہے. مثلا ایسا مقام آ جائے جہاں پانی نہ ہو تو تیمم کر لیں گے، اور تیمم کرنے کے لیے وہ چیز موجود نہ ہو تو کیا کریں گے؟ مٹی بھی میسر نہیں ہے. ایک آدمی پانی کی جہاز میں ہے یا ہوائی جہاز میں ہے، اب اس کو وضو کرنا ہے، وہاں پانی بھی نہیں ہے، اتفاق سے ختم ہو گیا. ایسا اور تیمم کرنے کے بعد مٹی نہیں ہے، کام آتا ہاتھ. جہاں دیکھو پلاسٹک ہے گل جاتی، مٹی نہیں ہوتی ہو. لوہا گل جاتا، مٹی نہیں ہوتی ہو. جو مٹی کے جنس میں سے ہو اس پر تیمم جائز ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ جو آگ میں نہ جلے، اور جو آگ میں جل جائے وہ مٹی کی جنس نہیں ہے. لہٰذا اب نہ مٹی ہے، نہ پانی، نہ وضو ہے، نہ تیمم. کیا کرے گا؟ مسئلہ پیش آیا. اب قرآن و حدیث کی روشنی میں پانی نہیں تھا تو تیمم کی اجازت، تیمم پر بھی قادر نہیں ہے تو تیمم کے بغیر نماز پڑھ لے گا، بعد میں قضا کر لے گا. یہ کیا؟ یہ استنباط ہے. چنانچہ 4 امام چاروں باتیں الگ کریں. ایک فرماتے ہیں تیمم کے بغیر پڑھ لے گا، کیونکہ تیمم ہی نہیں کر سکتا ہے نا، پڑھ لے، کیونکہ قضا کرنے سے پڑھ لینا بہتر ہے. دوسرے کہتے ہیں بغیر تیمم کے بغیر وضو کے پڑھنا جائز نہیں، لہٰذا قضا کر دے، بعد میں پڑھ لے. تیسرے کہتے ہیں قضا بھی کرے گا اب بھی پڑھ لے. چوتھے کہتے ہیں تو واجب نہیں ہوگی. تو کیا یہ استنباط کہلاتا ہے؟ ایک مثال دیا میں نے. مکمل پڑھنا ہے تو جدید فقہی مسائل پڑھیے، اور بہت سے احکامات ایسے ہیں شرعی احکام کے جو اعلیٰ درجہ کہلاتے ہیں. آج کل بہت نازک مسائل ہیں. تو بہرحال استنباط کے معنی جو پہلے سے قرآن حدیث میں مسئلہ معلوم ہے اس کی روشنی میں نئے مسائل کو تلاش کرنا یہ استنباط کہلاتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لاتبعتم الشیطان، تو تم ضرور شیطان کی اتباع کر لیتے. الا قلیلا، مگر تھوڑے سے لوگ. من کیا ہوا؟ شیطان کی اتباع کرنا بغیر رحمت کے بغیر فضل کے ہوتا ہے، اور شیطان کی اتباع سے بچنا رحمت اور فضل کے طفیل ہوتا ہے. اب جن پر آپ دیکھتے ہیں کہ شیطان کی اتباع میں لگا ہوا ہے تو سمجھ جاؤ اس پر رحمت فضل نہیں ہوا، خالی ہے یہ. اور اگر کسی کو دیکھو کہ شیطان کی اتباع سے بچ گیا، اطاعت نبی بچا رہا ہے، تو سمجھو اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل. مثال دیتا ہوں میں آپ کو. کوئی چیز سڑنے سے بچانا ہے تو فریج کے اندر رکھو. بچانا ہے سڑنے سے تو فریج کے اندر رکھو، بچ گئی خراب ہونے سے. اور اگر خراب ہونا ہے، خراب کرنا ہے تو خالی یوں ہی چھوڑ دو، خود ہی خراب ہو جائے. تو خراب کرنے کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، ہاں خرابی سے بچانا ہے تو کرنا پڑتا. تو شیطان کی اتباع تو بہت آسان ہے، کچھ نہ کرو چھوڑ دو. ہمارا شیطان کی اتباع نہیں، شیطان راضا بن جاتا ہے. وہ کام کرے گا، شیطان کہے گا میرا کام تم کر لیتے ہو، مجھے چھٹی مل گئی سب سے آگے. لیکن بنانا ہے، سنوارنا ہے تو بچپن سے سنوارنا پڑتا. ایسے بیٹھو، ایسے کھاؤ، ایسے سو، ایسے لیٹو، یہ الفاظ کہو، یہ سیکھو، ہر چیز سکھانا پڑتا. شادی لکھتے ہیں مرغی کا بچہ اندر سے نکلا، گانا شروع کر دیا، اور بکری کا بچہ پیٹ سے باہر آیا، کھڑا ہو گیا، دودھ پینا شروع کر دیا اور چلنا شروع کر دیا. تو مرغی کا بچہ ہو یا بکری کا بچہ ہو اس کو بہت زیادہ بٹھانا نہیں پڑتا. لیکن آدمی کا بچہ 9 مہینے پیٹ میں اور 9 مہینے باہر کسی کام میں نہیں رہتا، سب سنبھالنا پڑتا ہے اس کو. تو جتنا بڑا ہے اتنا محنت بھی طلب کرتا ہے. تو انسان کو بگاڑنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، ہاں سنوارنا ہے تو کرنا پڑتا. تو اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اگر تم پر نہ ہوتی تو تم شیطان کی اتباع کر لیتے، مگر بہت تھوڑے سے لوگ. فقاتل فی سبیل اللہ، فقاتل یہ حکم ہے اللہ کا، اللہ کے نبی کی طرف. فقاتل پس قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. آپ کہیں گے یہ تو ہم سے مخاطب نہیں ہے. فقاتل صیغہ واحد ہے، واحد کے معنی تم قتال کرو اللہ کے راستے میں، ہمیں تو یہ حکم نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی قوم نے کیا کہا تھا؟ اے موسیٰ تم اور تمہارا رب، یا تم اور تمہارے بھائی ہارون یہ مل کر جا کر لڑ لو، جب فتح ہو جائے گی ہم بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے. فتح سے پہلے ہم تو نہیں آتے. اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے مزے میں، تم جا کر لڑو. انت وربك، تم تمہارا رب، جاؤ لڑو. فقاتلا، ہم نہیں آتے. آگے کیا کہا؟ انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، جب تک وہاں سے پورے بہادر نکلنے جائیں گے ہم داخلے ہوں گے، وہ نکل جائیں گے ہم داخل ہوں گے. تمہارا کام صفائی کرو. یہ ہے قوم کا جواب. قوم زکریا کا حال ہے. حضرت زکریا نے پوری قوم کے واسطے وہ محنت کیا کہ تورات کا نسخہ جو ضائع ہو چکا تھا اس زمانے میں اپنے حافظے سے لکھوایا انہوں نے. لیکن وہی قوم حضرت زکریا کے خلاف دشمنی پر آمادہ ہوئی، قتل کرنے پر آمادہ ہوئی. وہ چھپتے پھرے ایک پہاڑ کے پاس گئے. اس پہاڑ سے آواز آئی کہ مجھ میں آ جاؤ، پناہ مل جاتی. درخت پھٹ گیا خدا کے حکم سے. انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس بات سے چھپانا ہے. درخت میں چلے گئے، درخت پھر بند ہو گیا. شیطان نے کہا زکریا اسی درخت میں ہیں، میں سچ کہتا ہوں، یقین نہ آئے تو دیکھ لو. تھوڑا سا کپڑا باہر نہیں دکھائی دے رہا تھا، دیکھو کپڑا انہیں کا یہ. ان لوگوں نے درخت کو چیرا آڑوں سے، چیرتے نیچے تک آ گئے اور زکریا علیہ السلام کے 2 ٹکڑے ہو گئے. کس نے کیا تھا؟ قوم زکریا نے کیا تھا. جب قوم نبی کے ساتھ یہ کر سکتی ہے تو ہم اور آپ کیا سکتے ہیں؟ سلا یہاں نہیں ملنے والا ہے. دنیا میں جزا مت تلاش کرو،
جزا تو انشاءاللہ اللہ کیا ملے گی. جب کوئی بندہ اپنے عمل کا صلہ یہاں چاہتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. یہاں تو صلہ یہ ہے کہ چیر دیے گئے, اس کا صلہ اللہ کے ملنے والا ہے. تو قوم زکریا کا حال یہ ہے, قوم موسیٰ کا حال وہ ہے. ہر قوم کا وہی حال ہوتا ہے. یہاں یہ مت دیکھو حکم اللہ کے نبی کو اللہ کا قتال آپ کیجیے اللہ کے راستے میں, ہم یہاں رہیں گے, نہیں. نبی کے توسط سے ساری امت کو حکم ہوتا ہے فقاتل فی سبیل اللہ, قتال کیجیے اللہ کے راستے میں. ہاں کیا وضاحت ہے میرے رب کی, کتنی وضاحت ہے. لا تکلف نفس لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین, کیا جملہ دیا, لا تکلف الا نفسک. وہاں حضرت موسیٰ نے خود کہا تھا, یہاں اللہ نے نبی کے ساتھ خود کہا. کیا کہا تھا وہاں؟ حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں کو خطاب کیا اللہ نے, اور کہا کہ اپنی قوم کو لے کے چلو لڑنا ہے. تو انہوں نے کہا لا املک الا نفسی واخی, لا املک الا نفسی واخی, میں مالک نہیں ہوں مگر اپنی ذات کا اور اپنے بھائی ہارون کا. ہم دونوں ایک دوسرے پر بھروسہ کر سکتے ہیں, بقیہ پوری قوم میری بات کو سنتی ہی نہیں ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں لا تکلف الا نفسک, ہم مکلف نہیں بناتے مگر آپ کو آپ کی ذات کا, آپ کو بجز آپ کی ذات کے فعل کے کوئی حکم نہیں ہے. لا تکلف الا نفسک, مکلف نہیں بنایا جاتا ہے مگر آپ کو آپ کی ذات کا. رہا ایمان والوں کا حال, وحرض المؤمنین, ایمان والوں کو ترغیب دیجیے, مسلمانوں کو ترغیب دیجیے, ابھاریے, آمادہ کیجیے. ہر رزق ہے ریز واد, ہر رزق کے معنی ابھارنا, آمادہ کرنا, ترغیب دینا, سمجھانا, یہ حکم دیا. یہاں سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو جو کام پر ترغیب دینا ہے پہلے خود کرنا پڑتا. دیکھو فرمایا پہلے آپ قتال کیجیے, آپ اپنی ذات پر مکلف بنائے گئے ہیں, دوسروں کو ترغیب دیجیے. معلوم کیا ہوا, پہلے آپ قتال کیجیے تب ترغیب اثر انداز ہوگی. آپ قتال نہیں کریں گے تو ترغیب اثر انداز نہیں ہوگی. حضرت تھانے کا واقعہ لکھا ہے, مجھے بھولتا ہی نہیں وہ. ایک بچے کو باپ لے کر حاضر ہوئے اور کہا حضرت یہ میٹھا بہت کھاتا ہے, تو کم بھی کر دو. وہ بہت کھاتا ہے, کہا ٹھیک ہے کل لے کے آؤ, کل سمجھائیں گے. کل لے کے آئے تو آپ نے کہا بیٹے میٹھا کم کھایا کرو, وزن بڑھاتا ہے, یہ اچھی چیز نہیں ہے, بس ختم. مرید نے کہا حضرت یہ جملہ تو کل بھی بول سکتے تھے آپ, اس کے لیے کل آؤ بولے. یہ تو آج جو بولے کل بھی بول سکتے تھے, آج کے بجائے کل کیوں؟ کہا جناب کل تک میں بھی خوب میٹھا کھاتا تھا, میں کھاتے ہوئے اسے منع کیسے کروں, اثر نہیں ہوتا. کل سے اب تک میٹھا نہیں کھایا ہوں, میں پہلے خود عمل کیا ہوں, اب ترغیب دے رہا ہوں, انشاءاللہ مفید ہوگی. تو جب آدمی خود پابند ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کی باتوں میں اثر ہوگا. اس لیے فرمایا پہلے آپ قتال کیجیے اور آپ اپنے ذات کو مکلف بنائیے اور بقیہ دوسرے لوگوں کو ترغیب دیجیے. حرض المؤمنین. دوسری بات معلوم ہوئی کہ ایمان والے کو ترغیب دینے میں, نیکیوں کی ترغیب دینے میں, ترغیب دینے والے کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والے کو ملتا ہے. چنانچہ حدیث ہے الدال علی الخیر کفاعلہ, رہنمائی کرنے والے کو اجر ہے کرنے والے کے برابر. مثلا بیوی نے ایک فقیر کو ایک روٹی دیا باورچی خانے سے نکال کے, اور شوہر نے پہلے سے کہا رکھا ہے کہ تم ضروری خرچہ کر سکتی ہو, اجازت ہے میری طرف سے. اس ایک روٹی کو بیوی نے خود بجائے دینے کے اپنے ہاتھ سے نوکر کو دیا کہ تم دے کے آؤ, اور باہر مول صاحب کھڑے تھے, انہوں نے کہا بیچارہ غریب ہے, اس کو ذرا دے دیا کرو صبح روٹی. تو فرماتے ہیں شوہر کو ملے گا اس لیے کہ اس نے اجازت دے دیا ہے, بیوی کو ملے گا اٹھا کر اس نے دیا ہے, نوکر کے ذریعے سے پہنچایا ہے تو نوکر کو بھی ملے گا, اور مول صاحب نے ترغیب دیا ہے تو مول صاحب کو بھی ملے گا. یہ چاروں کو ملے گا ایک روٹی کا ثواب. کیوں ملے گا ان چاروں کو؟ چاروں شریک ہے اس کام میں. تو دال یعنی رہنمائی کرنے والا محروم نہیں ہو سکتا. تو ایمان والوں کو ترغیب دینا, تحریض کرنا, ابھارنا, آمادہ کرنا. آمادہ کیسے کرتے؟ یہ صحابی آئے, انہوں نے کھجورے کھاتے کھاتے پوچھا یہ کیا ہو رہا, کہا جنگ ہو رہی. اس میں مارا جاؤ تو کیا ملے گا, کہا جنت. یہ کیا ہے, جنت ملے گی اس عمل کے بدلے میں. یہ ترغیب کہلاتا ہے, ترغیب. اس نے کہا کلمہ پڑھ کے جاؤں یا کلمہ پڑھے بغیر جاؤں, کہا کلمہ پڑھے بغیر مر جائیں گے جہنم میں جائیں گے, کلمہ پڑھ کے جائیں گے جنت ملے گی. یہ کیا ہے, ترغیب. تو ڈرانا, لالچ دلانا, دونوں چیزوں کو جمع کر دیا آپ نے. کلمہ پڑھے بغیر جہنم میں جائیں گے, کلمہ پڑھنے کے بعد مر جائیں گے جنت میں جائیں گے, شہادت ملے گی. تو ترغیب اور تحریض, ابھارنا, لالچ دینا, یہ دونوں چیزیں ثابت ہوئی. اسال اللہ ان یکف باس الذین کفروا, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے زور کو روک دے, کافروں کے زور جنگ کو روک دے. کیا مطلب ہوا؟ اگر آپ خود مکلف ہیں میدان میں اتر جائیں اور ایمان والوں کو ترغیب دیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کے زور کو امید ہے کہ روک دے گا. کافروں کا زور کیا تھا؟ جنگ وحد میں دیکھا آپ نے, جنگ بدر میں دیکھا آپ نے, کافروں کی مقدار زیادہ, تعداد زیادہ, اسلحے زیادہ, منظم پلان ہے ان کا, لیکن اللہ نے ان کے تمام زور کو ختم کر دیا. کیوں؟ ترغیب کی وجہ سے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیرا, اور اللہ زیادہ سخت ہے, بأسا بمانا جنگ میں زور کے اعتبار سے, واشد تنکیرا, اور زیادہ شدید ہیں سزا دینے کے اعتبار سے. تنکیل نکال سے بنا ہے, سزا دو قسم کی ہوتی ہے. سزا تو یہ ہے کہ آپ نے ایک شرابی کو پکڑا اور اسے کوڑے مارا, اس کو سزا پہنچ گئی. ایک سزا وہ ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں عبرت ناک. ایک کو سزا دینے سے 100 کے دل دہل جائیں. ایک زانے کو سنگسار کیا گیا دکھانے کے ساتھ, ایک چور نے چوری کیا, اس کا ہاتھ کاٹا گیا. اس چور کے ہاتھ کاٹنے سے اور زانے کو سنگسار کرنے سے کیا ہوگا؟ لوگ دیکھ کر ڈر جائیں گے. تو یہ کیا ہے؟ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, تو نکال ہے اللہ کی طرف سے. عبرت ناک انجام وہ ہے تنکیل. وہاں نکال فرمایا, یہاں تنکیل فرمایا. تو سخت سزا دینے کے اعتبار سے, عبرت ناک انجام تک پہنچانے کے اعتبار سے. واللہ اشد بأسا, بأسا کے معنی جنگی زور اور تنکیل کے معنی سزا عبرت ناک, دونوں میں اللہ سخت ہے. من یشفع شفاعة حسنة يكن له نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئة يكن له کفل منها وكان الله على كل شيء مقیتا. اس آیت میں اصول پیش کیا اللہ نے. سفارش سب نہیں کرتے, سب کی نہیں کرتے, ہر معاملے میں نہیں کرتے. اگر آپ نے سفارش کیا اچھی سفارش تو جو عمل وجود میں آئے گا اس میں آپ کا صلہ ملے گا. مثلا نبی کی مثال, ایک غریب کی پیڑھی, تو جتنا ثواب ملے گا دینے والے کو, سفارش کرنے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا. سفارش کرنے پر جتنا گناہ اس کو ملا, کرنے والے کو اتنا گناہ آپ کو ملے گا. مثال دیا تھا میں آپ کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسامہ نے سفارش کیا کہ اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے, فاطمہ مخزومیہ چوری میں پکڑی گئی, اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. اتشفعوا فی حد من حدود اللہ, اللہ کے حدوں میں سے ایک حد کے نافذ کرنے کی رکاوٹ بنتے ہو تم, تمہاری یہ جرت. اللہ کا حکم نافذ نہ ہونے پہ غضبناک ہو گیا.
لگتا تھا چہرے پہ انار نچوڑ دیا گیا, سرخ ہو گیا چہرہ. نبی کے چہتے تھے, لیکن جب اللہ کی حدود کی, اس کا مطلب کیا ہوا؟ سفارش ہر کام کی نہیں کرنا, اچھے کام کی کرنا, برے کام کی نہیں کرنا. ایک صاحب فون کرتے ہیں, ٹکٹ لینا ہے سینما ہال کا, کہتے ہیں ذرا اس کو جلدی ٹکٹ دے دو, میرا بھتیجا ہے. یہ کیا سفارش ہے؟ کیا سفارش ہے؟ سینما کا ٹکٹ جلدی دے دو. جوتے کھانا اس کو سفارش کرنے کی وجہ سے. تو سفارش کرنا اچھے کام کی, سفارش نہ کرنا برے کام سے, دو چیزیں ہیں. من یشفع شفاعۃ حسنۃ, لفظ حسنہ لگایا اللہ نے, جو سفارش کرے گا اچھی سفارش اچھے کام کی, یکن تو ہو کے رہے گا, لہو اس کے لیے نصیب ایک حصہ, منہا اس میں سے. ومن یشفع شفاعۃ, اور جو سفارش کرے گا بری سفارش, سیئۃ, یکن ہو کے رہے گا, لہو اس کے لیے کفل ایک بوجھ, منہا اس میں سے. وکان اللہ علی کل شیء مقیتا, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. مقیت, مقیت کے معنی قدرت رکھنے والا, طاقت رکھنے والا, جو فیصلہ کرنا چاہو کر سکتا ہے. یہاں سے ہمیں سبق ملتا کہ اچھے کام کی سفارش کرو, برے کام کی سفارش نہ کرو, برے کام کی گواہیاں مت دو. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ میرا ماموں ہے, یہ میرا بھانجا ہے, ہمیں اس کی طرف سے بولنا ہے, کچھ بھی ہو, انہیں حق پر ہے چاہے باطل پہ ہے, اسی کی غلطی ہے, یہی مجرم ہے, لیکن چونکہ میرا بھانجا ہے میں ضرور بولوں گا اس کی طرف سے. یہ سفارش غلط ہے, چاہے عدالت میں ہو چاہے پولیس ناکے میں ہو, حق کی بات کہنا. سفارش غلط کرنے والا گناہگار ہوگا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اس میں اصول پیش کیا ہے تحیہ کا. تحیہ کے معنی دعا کرنا. السلام علیکم, تم پر میری طرف سے اللہ کی سلامتی ہو, یہ مطلب ہے السلام علیکم کا. السلام میں جو الف لام شروع میں ہے وہ یا کے بدلے میں ہے. السلام معنی سلامی, میرا سلام, میری طرف سے سلامتی. علیکم تم پر ہو, یعنی میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میری وجہ سے آپ پر سلامتی نازل فرمائے. یہ ترجمہ ہے. افسوس تو یہ ہے کہ سلام کا ترجمہ ہم سمجھے بغیر بولتے ہیں. کفار اور یہودی سمجھ کر بولتے تھے, اسی واسطے بعض یہودی آ کر کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے السلام علیکم. کیوں السلام کہتے ہوئے ان کے دل میں تکلیف ہوتی تھی. السلام, سام کے معنی موت. السلام علیکم, تم پر ہماری طرف سے موت ہو. جناب عائشہ سمجھ جاتی تھی اور بڑے سخت سست الفاظ شروع کر دیتی تھی عربی زبان میں. آقا فرماتے عائشہ تم سختیاں مت کرو. میرا جواب ان کے جواب سے سخت ہو گیا. کیا تم نے نہیں سنا میں نے کہا دیا وعلیکم؟ میرا وعلیکم کہہ دینا تم نے نہیں سنا, یعنی تم پر بھی, مطلب کیا ہوا؟ تم نے جو مجھے دیا ہے میں نے وہ تم پر دے دیا. تمہاری بات اللہ کے ہاں میرے خلاف نہیں چلے گی, لیکن میری تمہارے خلاف چلے گی, تو میری بددعا تم پر اور سخت ہو گئی. عائشہ اتنا ہی کافی ہے, سمجھاتے تھے. تو سلام کا جواب سمجھ کر دیتے تھے یہودی بھی. ہمارے پاس لوگ اندر سے بغض رکھتے ہیں, اوپر سے السلام علیکم بولتے. ہاں اندر سے دل میں کیا ہے, آگ یا مر جائے یا جل جائے یا فنا ہو جائے, اور اوپر سے کیا کرتے ہیں السلام علیکم, لگتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا. یا تو یہ غلط ہے یا تو وہ غلط ہے. آپ اگر زبان سے اس کے اوپر سلامتی کی دعا دیتے ہیں اور قلب آپ کا مطمئن نہیں ہے, تو آپ کی قلبی کیفیت زبان سے ٹکراتی ہے. آپ کی زبان آپ کے قلب کی ترجمان نہیں ہے, یا تو دل کی تپش غلط ہے یا زبان کے الفاظ غلط ہے. سمجھ کر بولو. اگر کچھ غلط فہمی ہے تو اس کو دور کر لو, کچھ بغض ہے تو اس کو نکال کے باہر صاف کر لو. ایک حکم کو بلاؤ, بٹھاؤ, دونوں بیٹھ جاؤ, ہم سے آپ کو یہ شکوہ ہے پیش کرو اور ہمیں دور کر لو. دل صاف ہوگا تو سلامتی کی آواز آئے گی. آقا فرماتے ہیں اسلم تسلیم, سلام کرو سلامتی میں رہو گے. افشوا السلام تسلموا, سلام کو جتنا پھیلاؤ گے سلامتی میں رہو گے, لیکن سمجھ کر پھیلاؤ, یہ نہیں اوپر سے. اس صاحب آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم, آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دوسرے صاحب آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر تیسرے صاحب آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ نے کہا وعلیکم السلام. غصہ آیا, کہا ان میں آپ نے اضافہ کیا کہ فرق کا. پہلے آپ نے کہا رحمۃ اللہ, دوسرے کہا وبرکاتہ, اور جب میں نے دونوں کہا دیا سلام میں تو آپ نے جواب میں شرط کر دیا, فرمایا کہ تم نے حدوں کو پار کر لیا تھا, تم نے دونوں کہا دیا تھا جو جواب میں کہنا چاہیے, اس لیے میں نے اسی کو دہرا دیا تم پر بھی, یعنی وہی رحمت وہی برکت تم پر بھی, یہ حد ہو گئی. ہاں بعض روایتوں میں ایک لفظ کا اضافہ اور ملتا ہے, لیکن وہ جملہ سند میں کمزور ہے, وہ ہے مغفرتہ. مشکات نے ایک روایت نقل کی ہے مگر مغفرتہ کے لفظ پر اعتراض کیا گیا, سند کمزور ہے. تو حدیث السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وہ مغفرتہ کا لفظ منقول ہے لیکن سند کمزور ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم, جب تم کو سلام کیا جائے, وَإِذَا حُيِّيتُم, جب تم کو تحیہ پیش کیا جائے. تحیہ کا لفظ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جب معراج میں اللہ کے پاس گئے تو کیا کہا تھا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ تین کلمہ پیش کیا تھا نبی نے. یہ کیا ہے؟ التحیہ. التحیات اس کی جمع ہے, یہ اس کا واحد ہے. التحیہ دعائیہ کلمات زبان سے نکالنا, یہ تحیہ کہلاتا ہے. جب نبی نے کہا السلام علیکم, التحیات للہ والصلوات والطیبات, تین دعائیہ کا کیا ترجمہ اس کا ہے؟ التحیات للہ, تمام پاکیزہ کلمات اللہ کے لیے, والصلوات دعائیں اللہ کے لیے, والطیبات پاکیزہ کلمے اللہ کے لیے. حساب نبی نے پیش کیا آقا کی طرف سے. یہ کلمات جب پیش ہوئے تو جواب دیا اللہ نے, السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ نے ترجمہ کیا, اے نبی تم پر اللہ کی سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو, اللہ کی برکت ہو. نبی نے پیش کیا, تمہارا کیا ہوا؟ دینا اور لینا, یہ اللہ کی اور اللہ کے نبی کے درمیان کی بات ہے. آقا نے سنا کہ ہم پر سلامتی ہو رہی ہے تو فرمایا تنہا ہم پر کیوں ہو, ہمارے پیچھے تو روز محشر تک ایک مجمع آنے والا ہے, حوض کوثر تک. السلام علینا, ہم سب پہ سلامتی ہو, وعلی عباد اللہ الصالحین, اور اللہ کے سارے نیک بندوں پر ہو. قیامت تک جتنے لوگ صالحین میں شامل ہوں گے, اس نبی کی دعا جو معراج میں ہوئی تھی انشاءاللہ ان کا حصہ ہوگا. اللہ تعالی ہم کو اس کا مصیب بنائے. دعا کر لو, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ نبی کی اللہ کی گفتگو ہو رہی تھی, فرشتوں نے کہا ہم کیوں معلوم ہو جائیں, ان سب نے مل کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں آپ اور اللہ کے رسول ہیں آپ. اللہ نے ان پورے کلمات کو جمع کر دیا. ان کلمات کو نماز میں ادا کرنے والا مصلی نماز میں معراج کو پہنچ جاتا ہے. انہی کلموں کے تو پھیل. الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز مومن کی معراج ہے, اسی کلمے سے ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں, اللہ سے سنتے ہیں, جواب ملتا ہے, مگر افسوس ہمیں جلدی ہے, جانا ہے, آنا ہے. نماز میں یہ دعا کیسا پڑھ لیتے خبر نہیں ہوتی, جھٹ پٹ مار دیتے 2 منٹ میں. پتہ نہیں چلتا ہم نے کب کہا نبی کا جملہ اور کب سنا اللہ کا جملہ اور کب سنا فرشتوں کا جملہ, خبر نہیں ہوتی. دل میں کیفیت نہیں ہے, ایسی نماز سے گزر, ایسے امام سے گزر. ہاں نماز ایسی ہو کہ کلمے میں متوجہ ہو اللہ کی طرف. تو یہ کیا ہے؟ تحیہ. میں کچھ یہاں
وہ التحیات ہے اور یہ تحیہ ہے. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ جب تم کو دعا دی جائے کسی بھی تحیہ کسی بھی لفظ سے فحیوا تو تم بھی دعا پلٹا کر دو بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس سے بہتر او ردوها یا کم سے کم اسی کو لوٹا دو. پہلے کیا کہا اللہ نے بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس سے احسن نمبر 1 دوسرا مقام او ردوها یا اسی کو لوٹاؤ. وہی الفاظ لوٹانا نمبر 2 پہ ہے اس سے بہتر کہہ دینا نمبر 1 پہ ہے. اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں. اس سے کیا ہوگا اللہ کی رحمت بھی آئے گی اللہ کی برکت بھی آئے گی. جب دو مسافہ کریں گے تو دونوں کے جسم سے ہر گناہ جھڑ جائے گا پتجھڑ کے موسم کی طرح. لیکن سمجھ کر دل بھی آپ کا ترجمان ہو دل ہی آپ کا الگ ہے زبان الگ ہے تو کیفیت حاصل نہیں ہوگی. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا بے شک اللہ ہر چیز پر حساب دینے والا ہے. حسیب کہا حسیب مانے حساب دینے والا. کیا مراد ہے؟ زبان سے نکلے ہوئے کلمات پر بھی حساب ہوگا ان کے اجر پر بھی حساب ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں زبان سے جو چاہے بول دو اتنی سی ہے کوئی محنت نہیں کوئی خرچہ نہیں جو چاہے کرو. لفظ حسیب حساب اللہ حساب پر قادر ہے ہر چیز پر حساب دینے والا ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ زبان سے نفاق نہ ہو دل میں ایک زبان پہ ایک من میں ایک ہاں دل میں آن بغل میں چوری جو زبان پہ وہی دل میں ہو. سورہ قاف کی آیت ہے جو لفظ زبان سے نکلتا ہے ہمارا نوٹ کیا جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بھی لفظ نکالتا ہے رقیب عتید نگہبان فرشتے فوراً محفوظ کر لیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں خالی مولوی صاحب کے الفاظ نوٹ ہوتے ہمارے تو نہیں ہوتے. ہم تو گھر میں بولتے بیوی کو بولتے دکان میں بولتے نوکر کو بولتے صرف ممبر میں ہوتا سمجھتے ہیں ہم. ممبر ہو یا محراب ہو بازار ہو یا آپ کا گھر ہو کسی بھی مقام پر جو لفظ نکلتا ہے اللہ کے اس کا حساب دینا پڑے گا. اشارہ کرتا ہے حسیب. اللہ لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی. اللہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہی. لیجمعنکم ضرور تم کو جمع کرے گا الی یوم القیامت قیامت کے دن کی طرف لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں. ہمیں جمع کرنے کا یقین نہیں اللہ کہتے ہیں لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں. جس چیز میں کوئی شک نہیں اور ہمیں اس میں یقین نہیں. یقین ہوتا تو اس کی محنت کرتے. یقین ہے 30 دن کام کریں گے تو تنخواہ ملے گی. یقین ہے کہ ڈگریاں حاصل کریں گے تو اچھی پوسٹ ملے گی. محنت کر رہے ہیں پیسہ ڈال رہے ہیں رات دن ہاپوش کر رہے ہیں نیند خراب کر رہے ہیں سفارشیں کرتے ہیں سب کر رہے ہیں یقین کی وجہ سے. لیکن جہاں اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ اس قیامت میں کوئی شبہ نہیں جہاں جمع کیا جائے گا. ہم کہتے ہیں آئے گی دیکھا جائے گا آئے گی جب دیکھا جائے گا جب نہیں دیکھ سکیں گے تب تو نگاہ اوپر نہیں اٹھے گی بغیر کپڑے کے ننگے کھڑے ہوں گے. کوئی ترم خواہ بھی ہو لباس نصیب نہیں ہوگا. ننگے کیسا ننگے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ننگے تھے جب قبر کی پیٹ سے نکلیں گے تو ایسا ہی ننگے ہوں گے بغیر ختنہ کیے ہوئے. قرآن کریم کے الفاظ موجود ہیں کما بدانا اول خلق نعیدہ کما بدانا اول خلق نعیدہ جیسا ہم نے پہلی بار کو پیدا کیا تھا کہ ناخن کٹے ہوئے نہیں تھے اور بال کٹے ہوئے نہیں تھے کپڑوں کے بغیر تھے. نعیدہ ہم اعادہ کریں گے ویسا ہی پیدا ہوں گے. قیامت کے میدان میں سب سے پہلا کپڑا ابراہیم کو پہنایا جائے گا ابراہیم علیہ السلام کو کیونکہ ان کو اللہ کے نام پر ننگا کیا گیا تھا نمرود کی آگ میں ڈالنے سے پہلے. اس کے عوض میں ملے گا وہاں کپڑا پہلا کپڑا کو دیا جائے گا. سب ننگے ہوں گے. جناب عائشہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کتنا بڑھنا بے حیائی کا منظر ہوگا. سب ننگے ہوں گے ایک دوسرے کی شرمگاہیں دیکھتے ہوں گے. آقا نے فرمایا عائشہ کون کس کو دیکھے گا کون کس کو دیکھے گا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہ خوف طاری ہوگا. نگاہیں نیچے نہیں ہوں گی اوپر نہیں ہوں گی کہاں ہوں گے نہیں معلوم بکھر جائیں گے نگاہیں لوگوں کی. کوئی کس کو کیا دیکھے گا. تو اللہ فرماتے ہیں لا ریب فیہ اس دن میں کوئی شک نہیں. ہم کو اگر یقین اس دن کا آ جائے بخدا جھوٹ ترک کرنا آسان ہو جائے حرام کھانا بند ہو جائے دھوکہ دینا بند ہو جائے لوگوں کا ہیرا پھیری کرنا بند ہو جائے. لیکن افسوس یہ ہے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں اس کا ضرور یقین ختم ہوگا ہمارا یقین. کہتے ہیں دیکھا جائے گا قبر میں فرشتہ آئے گا تب دیکھا جائے گا نام عمل تولیں گے تب دیکھا جائے گا. یہ سب شک کی علامت ہے. جب حج کو جاتے ہیں تو یہاں سے ریال بھیجتے ہیں ڈالر بھیجتے ہیں یہاں سے احرام لے کے جاتے ہیں کھانے کا انتظام کر کے جاتے ہیں وہاں جا کے دیکھا جائے گا بولتے ہیں لے کے کیوں جاتے ہیں. پھر ایک ملک سے دوسرے ملک کو جاتے ہیں تو لے کے جاتے ہیں انتظام کر کے جاتے ہیں. اور یہ ایسی ملک کی ہے ایسی یہاں سے مملکت ہے کہ جہاں سے یہاں وہاں سے یہاں کوئی خبر نہیں آئے گی سوائے اس کتاب کے ذریعے. یہ کتاب خبر دینے والی ہے. واقعہ بہت پیارا یاد آیا مجھے ختم کرتا ہوں قصہ شاید سن چکا ہوں قصہ. یہ حاجی بہلول ایک مشہور بزرگ تھے. ہارون رشید نے ان کو لکڑی دی تھی لکڑی. کہا دنیا میں جو بیوقوف دکھائی دے اس کو یہ لکڑی تحفہ دینا. کہا اچھی بات. اتفاق سے ہارون رشید کی موت کا وقت قریب ہوا وہی ڈنڈا لے کے پہنچے. کہا بادشاہ سلامت دنیا میں آپ کا اصول تھا کہیں جاتے تو ساتھ میں سواری ہوتی سائے کا انتظام باورچی کا انتظام راشن پانی کا انتظام کھانے پینے کا انتظام لوٹ کے آنے کے دن تک کا ہر زاویے سے انتظام کر کے جاتے تھے. اب آپ کا سفر فائنل ہے کیا وہاں بھی باورچی کا انتظام کیا آپ نے سائے کا انتظام کیا آپ نے سواری کا انتظام کیا آپ نے کتنے روز وہاں قیام رہے گا سوچ کر تیاری کیا آپ نے. تو میں افسوس میں ایسا کچھ نہیں کر سکا. کہا لکڑی آپ کے حوالے اس سے بڑا بیوقوف کون ہوگا. دلی کا سفر انتظام بمبئی کا سفر تو انتظام سعودی کا سفر تو انتظام دنیا میں یہاں سے یہاں جا رہا ہے تو انتظام اور یہاں سے وہاں جا رہا ہے جہاں سے پلٹ کر کبھی نہیں آئے گا. کوئی دنیا میں آنے والا واپس ماں کے پیٹ میں نہیں جائے گا. ٹھیک ایسے ہی یہاں سے منتقل ہونے والا دنیا میں پھر کبھی نہیں آئے گا. وہاں جا رہے ہو کوئی انتظام نہیں ہے. یہ لکڑی کا استحقاق تمہیں کو پہنچتا ہے تمہیں رکھ لو اس کو. یہ ہے لا ریب فیہ اس میں شک نہیں. اللہ فرماتے ہیں دنیا میں سچے بہت ہوں گے لیکن اللہ سے سچی بات زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. ومن اصدق من اللہ اللہ سے بڑھ کر زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے. حدیثاً گفتگو کے اعتبار سے دنیا میں سب سچوں سے بڑا سچا اللہ ہے. سب صادق ہوں گے صدیق ہوں گے مگر اللہ تو اصدق ہے سب میں زیادہ سچ بولنے والا. جب اللہ نے کہا دیا لا ریب فیہ تو تم بھی یقین کے ساتھ آگے بڑھو. جس بندے کو یقین ہو جائے آخرت کے دن میں کھڑے ہونے کا بخدا زندگی اس کی بدل جائے گی. ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بیوم الآخرہ یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.